بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں پر زکوٰۃ کے مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ ان کے سائمہ جانوروں سے زکوٰۃ وصول کرنا، اور پھر ایک تفصیلی بیان ارشاد فرمایا۔ تو جانوروں میں مختلف نصاب ہیں۔ اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں تو 5 اونٹوں پر زکوٰۃ ثابت ہوتی ہے۔ 5 اونٹوں سے اگر کم ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہو جائیں تو 5 اونٹوں میں پھر 1 بکری زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اسی طرح گھوڑے اگر کسی نے پال رکھے ہوں تو صاحبین یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نزدیک گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے نزدیک گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور گھوڑے کا نصاب بھی مختلف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک 2 گھوڑوں پہ زکوٰۃ ہے، بعض کے نزدیک 3 اور 5 کی تعداد ہے۔ البتہ فقہائے احناف کے نزدیک 2 گھوڑے اگر کسی کے پاس ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور گھوڑوں پر زکوٰۃ کا جو وجوب کا سلسلہ ہے کہ اس کی مالیت کا 40واں حصہ دیا جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار دے دے، یا پھر ہر 200 درہم جو اس کی قیمت ہو تو 200 درہم کے پیچھے وہ 5 درہم ادا کرتا جائے۔ تو آسانی سمجھنے میں یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر گھوڑے ہیں اور 2 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو ان کی کل مالیت اس کو 40 پہ تقسیم کریں، اور جو جواب آئے وہ اس کی زکوٰۃ بن جائے گی۔ اسی طرح گائے اور بھینس کی زکوٰۃ۔ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ یہ ایک جیسی ہے۔ اگر گائے بھینس 30 ہوں کسی کے پاس، 30 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 30 ہوں تو پھر ان میں زکوٰۃ ہے کہ 2 سال والا کوئی بچہ نر یا مادہ گائے بھینس کا وہ زکوٰۃ میں ہے۔ اور اگر 40 ہو جائیں گائے بھینس، یہ ایک ہی نسل ہو، یعنی گائے ہی 40 ہو جائیں یا بھینسیں ہو جائیں یا دونوں ملا کے ہو جائیں، گائے بھینس 40 ہو جائیں گی تو پھر جس کے 2 سال مکمل اور تیسرے سال میں جو لگ چکا ہوگا، مسنہ جسے کہتے ہیں، دوندہ جسے کہتے ہیں، یا قربانی کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ والا واجب ہے۔ اسی طرح پھر جتنے جانور آگے بڑھتے جائیں گے، ہر ایک کے پیچھے 40واں حصہ بڑھتا جائے گا، یعنی 40 تک 30 سے 40 تک 1 رہے گا، اور 40 سے 60 تک پھر اسی طرح 1 رہے گا، یہی مسنہ ہی رہے گا، یعنی 2 سال سے جس کی عمر زیادہ ہو۔ اور پھر 60 سے اگر 1 بھی آگے بڑھ گیا تو پھر 1 یہ مسنہ ہو گیا، یعنی جس کا تیسرے سال میں عمر جس کی چل رہی ہو، اور پھر 1 کا 40واں حصہ 2 ہو گئے تو پھر اسی حساب سے 2 کا 40واں حصہ 3 ہو گئے تو 3 کا اسی حساب سے پھر ہر ایک جانور پر 40واں حصہ اس کا جو بنے گا زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1,00,000 روپے کا جانور ہوگا تو اس میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ 60 سے اوپر جائے گا تو تب ہے، 60 سے نیچے تک وہی صورتحال ہے۔ یہ ہے گائے بھینس کی زکوٰۃ۔ اس کے بعد بکریوں کی زکوٰۃ۔ اگر کسی کے پاس بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو 40 بکریاں ہو جائیں تو ان میں 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے۔ 40 سے کم میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 40 سے لے کے 120 تک پھر 1 بکری ہی زکوٰۃ رہے گی۔ جب 120 سے اوپر ہو جائیں گی، گویا 121 ہو جائیں گی تو 2 بکریاں زکوٰۃ ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح 200 تک یہ 2 بکریاں رہیں گی۔ 200 سے جب بڑھ جائیں گی تو پھر 3 بکریاں ہو جائیں گی، پھر وہ 300 تک رہیں گی۔ 300 سے بڑھ گئیں تو 4 بکریاں ہو جائیں گی۔ گویا کہ 40 سے شروع ہونی ہیں،
پھر 120 پہ جا کے 2 نہیں ہے، پھر آگے ہر 100 پہ ایک ایک بکری زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔ یہ ہے جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیل۔ اور اس میں یہ یاد رہے کہ یہ ہیں جن کو خرید کر چارہ نہیں ڈالا جاتا، جیسے بارانی علاقوں میں جانوروں کو چرا کر ان کو پالا پوسا جاتا ہے، یعنی زیادہ ان پہ ذاتی اخراجات ان پہ نہیں آتے، یہ ان جانوروں کی تفصیل ہے۔ اور اگر گھر میں رکھے ہوئے ہیں جانور، کوئی 2-4 بھینسیں ہیں کسی کے پاس، یا بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، بھیڑ اور بکری کی ایک جیسی زکوٰۃ ہے، دمبے کی بھی، بکری بھیڑ دمبے کی ایک جیسی زکوٰۃ ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور یاد رہے کہ اگر یہ مال تجارت ہوں گے تو اس وقت ان کی کل مالیت پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ پھر یہ افراد کی قید بھی نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں ہوں، یہ تعداد اس وقت ہے جب دودھ کے لیے یہ جانور رکھے ہوئے ہوں، صرف بڑھانے کے لیے ان جانوروں کو رکھا ہوا ہو، اس وقت یہ تعداد ہے۔ جیسے لوگ بیپار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں بکریوں کا، گائے بھینس کا، اونٹ کا، گھوڑوں کا، تو جو بیپار کرتے ہیں ان کو بیچتے خریدتے ہیں نفع کے لیے، وہاں تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایک بھینس خرید کے لاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی کل قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج اگر کسی نے بھینس خریدی اور وہ 1,00,000 روپے کی ہے تو یہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، چونکہ 52 تولے 52.5 تولے چاندی سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ تو 1 سال بعد درمیان میں کمی بیشی بھی ہوتی رہی، تو 1 سال بعد بھی اگر اس کے پاس کچھ بھی ہوگا، کوئی ایسی گائے بھینس خریدتا ہے، زیادہ ہو جاتی ہیں، نصاب کا مالک رہتا ہے سال بعد بھی، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہ تجارت کے جب مال ہوں گے، خرید و فروخت والا جب مسئلہ ہوگا، تو ان کے کل مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور وہ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کا حق اور اسلام کا حق اسی طرح اس پہ باقی رہے گا۔